إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا، توحید پرست بنایا. بعد اس کے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود ہو، سلامتی ہو، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، سامعین و سامعات، آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے دل کی سختی اور اس کا علاج. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ بتایا گیا آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. آنسو کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھوں سے ہے. اور آنکھوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اگر کسی بندے کا دل سخت ہو جائے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. تو آج کے خطبہ میں انشاءاللہ دل کی نرمی، دل کو کیسے نرم کیا جائے اور اس کا علاج کیا ہے اگر دل سخت ہو گیا تو بتایا جائے گا انشاءاللہ. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی امامہ انصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله فأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور اس کی جو سند ہے صحیح ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے سوائے دو قطروں کے، من قطرتین، دو قطروں کے، واثرین، دو اثروں کے. اثر معنی کٹ، زخم، نشان، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. قطروں میں سے کون سا قطر اللہ کو بہت پسند ہے؟ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے، قبر کے مرحلے سے، حشر کے مرحلے سے ڈر کے جس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا. ایک قطرہ، قطرۃ دموع نکیرہ ہے. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جہاں نکیرہ ہے اس کا عام معنی ہوتا ہے کوئی بھی ایک قطرہ نکلے اللہ کے ڈر سے. وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تھا
اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نکلا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فَأَمَّا الْأَثَرَانِ، دو نشانات، دو کٹ، دو زخم اللہ کو بہت پسند ہے۔ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ نشان، ایک وہ کٹ جو اللہ کے راستے میں لگا ہو دشمن کی ضرب کی تلوار سے، اور فَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور ایک وہ نشان، ایک وہ کٹ جو فرائض میں سے کوئی ایک فرض انجام دینے کے لیے جا رہا تھا جس کی وجہ سے لگا۔ مثال کے طور پر فرض نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں حادثہ ہوا، حادثے کی وجہ سے اس کے جسم پر کٹ لگا، زخم لگا، اور وہ زخم سوکھ کر کے نشان بن گیا۔ یہ نشان رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ٹوٹل 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات بتائی، قطرۃ الدموع من خشیۃ اللہ، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو سوکھ کیوں گئے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے آنکھوں سے آنسو خشک کیوں ہو گئے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ لماذا تجف الدموع، آنکھوں سے آنسو سوکھ کیوں گئے ہیں؟ کہتے ہیں دل کی سختی کی وجہ سے، لقساوۃ القلب، یہ دل سخت ہو گیا جس کی وجہ سے انسان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ دل کا آنکھوں سے تعلق ہے، جی ہاں دل کا آنکھوں سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کے اندر کہ آنکھوں کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رونے کا کیا مطلب؟ آدمی کے دل کو درد ہو رہا ہے اور وہ دل کیا کرتا ہے، اس درد کو آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ رونے کا یہی مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آنکھوں کو اور دل کو ایک جگہ ذکر فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا آنکھوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو سوکھ کیوں گئے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ رمضان کی ایسی راتیں چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی مشغولیات سے ہم فارغ نہیں ہو رہے، ہم دنیا کے حالات سے فارغ نہیں ہو رہے، ہم دنیا کے اندر مکمل طور پر پڑ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ بتایا گیا دل کی سختی کی وجہ سے۔ دل کیسے سخت ہوتا ہے؟ اس کے 3 اسباب بتائے گئے۔ پہلا سبب، اور رکون الی الدنیا، دنیا کی طرف مائل ہو جانا، دنیا کی طرف جھک جانا۔ کہتے ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں، ارکان جمع ہے اور رکن واحد ہے، اور رکن الی الدنیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ چھت پلر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اس دنیا کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کر لینا، بنا لینا، یہ کہتے ہیں۔ اور رکن الی الدنیا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، مکمل طور پر دنیا کو دل میں بسا لینا، اس کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ دوسرا سبب بتایا گیا کثرت الذنوب، زیادہ گناہ کرنا، زیادہ گناہ کرنے سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ بیان کی گئی الجلوس مع الفساق، فاسقوں کی صحبت اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ آج کے دور میں سب سے بری چیز تو موبائل ہے، یہ ہمارا جیب کا ساتھی ہے، جیب کا دوست ہے، اس سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کون سے کام لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نافرمانی کے کام لیے جا رہے ہیں۔ اس سے فحاشی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اس سے تقاریر بھی سنے جا سکتے ہیں، اس سے اللہ کے حمد و ثنا بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کون سے کام لیے جا رہے ہیں؟ اس سے قوالی سنی جا رہی ہے۔ تو سب سے برا دوست ہمارا کون ہے؟ فون ہے آج کے دور میں۔ تیسرا وجہ یہ بتایا گیا الجلوس مع الفساق، فاسقوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل سخت ہو گیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو کیسے نرم کریں، اس کو کیسے نرم کریں؟ کہتے ہیں کہ دل کی نرمی کا پہلا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی قبر کو یاد کرے۔ کیا کرے؟ قبر کو یاد کرے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن هاني مولى عثمان رضي الله عنه قال إذا كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته
فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه اللہ اکبر. پیاری حدیث ہے. حضرت ہانی یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان سے روایت کہ وہ کہتے ہیں اذا كان عثمان اذا وقف على قبر، جب حضرت عثمان غنی کسی قبرستان کے سامنے سے گزرتے یا کسی قبر کے سامنے سے گزرتے بکا رو دیتے حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنکھوں سے تر ہو جاتی. اللہ اکبر. کیا ہوتی؟ آنکھیں ان کی داڑھی آنکھوں سے تر ہو جاتی. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا اتنا رونا نہیں آتا جتنا قبر کو دیکھ کر کے رو دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. نبی نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر کی جو مرحلہ ہے، قبر کی جو منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو جتنے مراحل ہے تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کامیاب کرتا چلا جائے گا. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو اس مرحلے میں پھنس گیا یعنی قبر کے مرحلے میں پھنس گیا. جتنے مراحل آنے والے ہیں، حشر کا مرحلہ ہے، جہنم کا مرحلہ ہے، میزان کا مرحلہ ہے، نامہ اعمال کا مرحلہ ہے، جتنے مراحل آنے والے ہیں تمام مرحلوں میں پھنستا چلا جائے گا. پہلی اگر منزل میں کامیاب ہو گیا تو قبر منزل ہے پہلی منزل. اس کے بعد حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرماتے ہوئے سنا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضع منه. پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے قبر کے علاوہ خوفناک منظر آج تک نہیں دیکھا. قبر کا جو منظر ہوتا ہے ویسا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ہم دنیا میں بہت سے مناظر دیکھتے ہیں، بہت سے سین دیکھتے ہیں. ہم نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی ویڈیوز دیکھی، ہمارے دل سخت ہے. بچوں کی لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، بچے ملبوں میں آ کر کے مر رہے تھے. ہم نے دیکھا بڑے خطرناک سین ہیں اس کے. اور ہم دیکھتے ہیں حادثات دیکھتے ہیں، ٹرک کے نیچے کسی کا دماغ آ گیا، کچلا گیا، ہاتھ ادھر ہو گیا، پاؤں ادھر ہو گیا، دل نکل گیا، دماغ نکل گیا، آنکھیں نکل گئی. ہم بڑے خطرناک مناظر اور سین دیکھتے ہیں. یہ دنیا کے سین ہے. پیارے نبی نے فرمایا دنیا کے جتنے خطرناک مناظر ہے، سین ہے، تمام مناظر فیل ہو جائیں گے قبر کے مرحلے کے سامنے. اللہ اکبر. ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. تو اس حدیث میں حضرت عثمان غنی ایک تو غنی ہے، مالدار ہے. کیسے مالدار ہے؟ ایسے مالدار ہے کہ ان کے وفات سے آج 1500 سال ہو گئے، 1500 سال قریب ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ان کے اس مال سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے نام کے بینک سعودی عربیہ میں موجود ہے، ان کے باغات موجود ہے. ان کے مال سے لوگ آج بھی مساکین کو، فقراء کو، غرباء کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے. مالدار ہو تو ایسا مالدار ہو، اور قسمت والے. کیسی قسمت؟ نبی کی بیٹیاں دی گئی تھی نکاح میں. اوہ کون سے نبی کی؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام کی بیٹیاں، ایک نہیں 2 بیٹیاں نکاح میں دی گئی. اور کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اگر ان 2 بیٹیوں کے علاوہ اور بیٹیاں ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی کی قسمت ہے، یہ حضرت عثمان غنی ہے. لیکن ان کی دل کی نرمی کی حالت دیکھیں، یہ ہے جب کسی قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دل اگر سخت ہو گیا تو بندہ اپنی قبر کو یاد کرے، بندہ اپنی قبر کو یاد کرے. قبروں کی زیارت کیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبروں کی زیارت کیا کرو. وہاں پر جاؤ اور جا کر کے کیا کرو؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. وہاں جا کر کے پھول مت ڈالو،
وہاں جا کر کے فاتحہ مت پڑھو، وہاں جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، بلکہ وہاں جا کر کے کیا کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہاں پر آنا ہے مجھے، یہاں پر مجھے بھی دفن کر دیا جائے گا، مجھے بھی کفن پہنا کر کے لا دیا جائے گا، مجھے بھی یہاں پر سلا دیا جائے گا۔ تو بندہ اپنی قبر کو یاد کرے، بندہ جب اپنی قبر کو یاد کرے گا تو دل نرم ہوگا، اور اس دل جب نرم ہوگا تو دل کیا کرے گا، آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں جو ہے آنسو نکالے گا۔ تو پہلا علاج کیا ہے دل کی نرمی کا؟ بندہ اپنی قبر کو یاد کرے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ صحیح بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے گا، اذا وضعت الجنازہ، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، فرض نماز پہلے ادا کرتے ہیں، جنازہ وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ تمام زندوں کے لیے نماز واجب ہے، فرض ہے، اس کے لیے معاف، وہاں سے معاف ہے نماز اس کے لیے۔ توبہ کا دروازہ بند، رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا، مر گیا، بڑا بدقسمت ہے وہ جنازہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس کو کہا جا رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب تک زندہ تھا نماز پڑھ لے، لیکن اب اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا وضعت الجنازۃ، وہاں پر جنازہ رکھ دیا جائے گا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اس کو اپنے گردنوں پر اٹھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر فإن كانت صالحة، وہ جنازہ نیک ہے، کیا کہے گا؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اللہ اکبر۔ وإن كانت غیر صالحة، اگر جنازہ برا ہے، رمضان کا مہینہ اس کو ملا تھا، شب قدر کی رات اگر وہ پاتا تو اس کو مل جاتی تھی، قرآن مجید اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، وہ مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین سنتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنتا تھا، لیکن اس کا دل سخت ہو گیا تھا، اس کا دل سخت ہو گیا تھا، یہ جہنم کے مرحلے کو سن کر بھی نہیں روتا تھا، اس کا دل سخت ہو گیا تھا۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر کسی کا جنازہ برا ہے، کیا کہے گا اپنے گھر والوں سے؟ یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے میری بربادی، کیا کہے گا؟ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کر کے جا رہے ہو؟ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی چیخوں کی آواز کو سنے گی۔ ولو سمع الانسان لصعق، اگر انسان کو اس جنازے کی چیخوں کی آواز سنا دی جائے، انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے، دل فیل ہو جائے، ولو سمع الانسان لصعق، انسان مر جائے۔ اللہ اکبر، ایسے چیخیں مارے گا، ایسے دھاڑے مارے گا، کون؟ فإن كانت غیر صالحة، اگر جنازہ برا ہے۔ یہ وقت ہے نا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے بطور موقع ہم کو دیا، لیکن دیکھیے وقت کی رفتار کو دیکھیے اور ہماری حالتوں کو دیکھیے، جو ہے وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہم بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے ایام معدودات تھے، چند گنتی کے دن تھے، ہم سے نکل گئے، رہ گئے باقی 6-5 دن۔ اگر ہم نے اس میں اپنے رب کو نہیں منایا، اپنے گناہوں کی معافی ہم اپنے رب سے نہیں کریں گے، تو پھر ان چیخوں کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، چیخیں ماریں گے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ یہ ہے برا جنازہ۔ لہذا بندہ اپنی قبر کو یاد کرے، قبر کو یاد کرنے سے بندے کا دل اگر سخت ہے تو نرم ہوتا ہے، اور دل نرم ہوا تو بندے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ہماری بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی مول صاحب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم دعا مانگتے ہیں تو بھی نہیں نکلتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ آپ اپنی قبر کو یاد کریں، آپ اپنے جہنم کے مرحلے کو یاد کریں۔ آئیے اور ایک واقعہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قبر کو یاد کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ کی باری تھی، اب گھر تشریف لے کر کے گئے، اماں عائشہ نے کھانا لگایا، آپ نے کھانا کھایا، سو گئے، چراغ بجھا دیا گیا، آپ ایک طرف سو گئے، اماں عائشہ ایک طرف سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک رونے کی آواز آتی ہے، ایک ہچکچاہٹ کی آواز آتی ہے، ایک آواز اماں عائشہ کو سنائی دیتی ہے۔ اماں عائشہ چراغ جلاتی ہے، دیکھتی ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو رہے ہیں، بے انتہا رو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اماں عائشہ نے ان سے پوچھا، یا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ قبر کی تاریکی یاد آ گئی، اے عائشہ قبر کی تاریکی یاد آ گئی، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، قبر کی تنگی یاد آ گئی۔ آج زندہ ہوں، سو رہا ہوں، چھت اوپر ہے، آزو بازو جگہ کشادگی ہے، لیکن جب قبر میں جاؤں گا اندھیرے کے سوا کوئی اور چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ پیارے نبی رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دل کی نرمی، یہ دل کی نرمی کی حالت ہے، اور ہمارے دل کی سختی کی حالت کیا ہے؟ قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہنستے ہوئے گزرتے ہیں، یہ ہمارے دل کی سختی کی حالت ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل کی سختی کی حالت ہے۔ دیکھیے مالدار ہے حضرت عثمان غنی اور قسمت والے ہیں، لیکن قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ اور ہماری دل کی حالت یہ ہے کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم روتے نہیں، ہنستے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ لہذا دلوں کی اصلاح ضروری ہے، دلوں کو نرم بنانا ضروری ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه ليسمع قرعا عليهم۔ کتنی خطرناک حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور مٹھی برابر کر دی جائے گی، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے جو دور دور سے اس کے جنازے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تمام لوگ، اس کے اولاد، اس کے خاندان، اس کے رشتہ دار والے اس کو چھوڑ کر کے جب قبرستان سے باہر نکلیں گے، لَيَسْمَعُ قَرْعًا عَلَيْهِمْ، اس مردے کو ان کے جوتوں کی چپلوں کی آواز سنا دی جائے گی۔ کیوں سنا دی جائے گی؟ دیکھ، جس کے خاطر تو نے اپنی پوری زندگی تجدی صرف کر دی، یہ اولاد ہے جو تجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، تجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، کوئی نہیں ہے تیرا یہاں پر سوائے تیرے نیک اعمال کے، تیرا خاندان تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جس کے خاطر تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ خاندان تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ لَيَسْمَعُ قَرْعًا عَلَيْهِمْ، اس مردے کو ان کے جوتوں کے اور چپلوں کی آواز سنا دی جائے گی۔ یہ مراحل ہے جو ہمارے لیے پیش آنے والے ہیں، ان مرحلوں سے اگر بچنا ہے ایک ہی راستہ ہے، رب تعالیٰ کو راضی کر لو، رب تعالیٰ کو خوش کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے تاکہ بندہ مجھ کو جو ہے خوش کر لے، رب تعالیٰ کو ہم راضی کر لے۔ صحابہ کیسی محنت کرتے تھے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو میرے اس خطبے سے جو ہے منسلک نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کا اسی طرح مجموعہ ہے، آپ نے کہا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا، ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پھر آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے جو ہے بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ایک دن میں کتنے اعمال کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، روزہ رکھ لیے، مسکینوں کو کھانا کھلا دیے، بیماری کی جو بیمار ہے اس کی عیادت کر لیے، پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ اتنے نیکیاں ایک دن میں روزہ رہتے ہوئے، اور ہماری حالت کیا ہے روزہ رہتے ہوئے؟ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر تک سو جانا، پھر ظہر پڑھ کر کے عصر تک سو جانا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم ایک عبادت پر تکیہ لگا کر کے بیٹھ گئے، ہم روزہ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، روزے کی حالت میں مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، بیمار کی عیادت کر رہے ہیں،
جنازے کی نماز کے لیے گئے ہیں، کتنے اعمال کر رہے ہیں۔ جو اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ کتنی محبت تھی دین سے، کتنی محبت تھی ایمان سے، کتنی محبت تھی قرآن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ہر عمل پہ پہلے یہ ایسا عمل ہمیں کرنا ہے۔ لہذا آئیے خطبے کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کو جوتوں کی آواز، چپلوں کی آواز سنا دی جائے گی، تاکہ وہ یہ سوچے کہ دیکھ جس کے لیے تو پوری زندگی جو ہے صرف کر رہا تھا وہ تجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو دل کی نرمی کا پہلا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے قبر کو، اپنے جنازے کو یاد کرے، اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ آئیے دوسرا علاج کیا ہے دل کی نرمی کا؟ بندہ جہنم کو یاد کر لے، جہنم کی یاد بندے کو آ جائے۔ حضرت مغیرہ بن سعید اخرم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں لوہاروں کا محلہ آیا۔ لوہار سمجھتے ہیں جہاں پر لوہے کو کوٹتے ہیں آگ میں ڈال کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک لوہار کیا کر رہا تھا، بھٹی سے لوہے کے راڈ کو نکال کر کے سرخ جو ہے لوہے کے راڈ کو نکال کر کے کوٹ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقام ينظر ويبكي، وہاں کھڑے ہو کر کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر کے جہنم کی آگ کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم چولہوں کی آگ کو دیکھتے ہیں، گھروں میں ہمارے چولہے موجود ہیں، ہم دوسری دنیا کے آگوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں جہنم کی یاد نہیں آتی۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے درس اور جو ہے خطبات میں جہنم کی آیتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ روئیے، یہ رونے کے دن ہے، یہ روئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ روئیے، گڑ گڑائیے، جو یہ راتیں ہمیں ملی ہے نا، رونے کی راتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ یہ ہم نے کتنے نافرمانی کر لی، کتنے نافرمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، دیکھے ہمارے حالات کا جائزہ لیں۔ تو بہرکیف بندے کو جہنم کی یاد آ جائے، اس سے بندے کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے۔ تیسری بات بتائی گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور سب سے کمزور چیز تو ہمارے پاس یہی ہے، قرآن رہتے ہوئے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو رفتہ رفتہ جلدی ختم کر لیا جائے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو 100 قرآن پڑھنے سے بہتر عمل ہے۔ 100 قرآن پڑھنے سے بہتر عمل ہے۔ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں رونا نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو لہذا قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قاری القرآن تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے، وہ قرآن پڑھنے اچھا آتا تھا۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو میں کیوں پڑھوں، آپ پڑھیے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے قال انی احب ان اسمع من غیری، میں دوسروں سے یہ کلام مجید سننا پسند کرتا ہوں۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ قیامت کے دن امت کے اوپر نبیوں کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا، اس وقت کا حال کیا ہوگا، اس وقت کی حالت کیا ہوگی۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں قال امسک، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم سب کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی تھی، تمام صحابہ موجود تھے، سب کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ جب ہم نے گردن اٹھا کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی، آپ بے تحاشا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے، یہ ہے نبی کی مجلس سے، صحابہ کی مجلس سے جس میں قرآن پڑھ کے رویا جا رہا ہے۔ ہم قرآن کا درس ہوتا ہے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم ہنستے ہیں، ہم ہنستے ہیں۔ یہاں پر نبی کی مجلس کی حالت دیکھیے آپ، کیسی مجلسیں ہوتی تھی نبی اور صحابہ کی، جس میں قرآن پڑھ کر کے رویا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتایا گیا کہ دل کی نرمی کا تیسرا علاج یہ ہے کہ بندہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے، بندہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں۔ جب مکہ والوں نے مسلمان کو ستایا، ظلم بربریت کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے، تو مسلمان کیا کیے، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ جانے کے بعد میں حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، نجاشی جس کو کہتے ہیں، عیسائی تھا، اور پورا یمن حبشہ عیسائی تھا۔ تو مکہ کے جو بڑے سرداران ہوتے ہیں انہوں نے ایک سفیر بھیجا کہ جائیے حبشہ کی طرف اور جہاں مسلمان آ کر کے رکے ہیں ان کو واپس لے کر کے آئیے، اور وہاں کے جو بادشاہ ہے اس سے بات کر کے مسلمان کو یہاں پر لے کر کے آئیے۔ تو بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی اور سفیر آ کر کے کہا کہ آپ کے ملک میں جو ہے چند مسلمان جو اپنا دین بدل کر کے آ کر کے ٹھہرے ہیں، لہذا ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کیا، دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو امیر تھے اس حبشہ کے اس جو ہے گروہ کے، بلا کر کے بات کیا، تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہو، حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہو۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی چند آیاتوں کی تلاوت کر دی۔ اللہ، پورا نجاشی بادشاہ عیسائی ہے اور وہاں پر جو موجود ہے عیسائی علماء ہے اور عیسائی عبادت گزار وہاں پر موجود ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں پر نجاشی بادشاہ پورا دربار پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، تفیض من الدم، تفیض من الدم، اندر سے رو رہے ہیں وہ۔ اور اس بات کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کے، سورہ مریم کی آیتوں کو سن کر کے انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ کیسے رو رہے تھے؟ اللہ نے ان کی رونے کی کیفیت بیان فرمائی، تفیض من الدم، پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے۔ مسلمان نہیں تھے وہ، مسلمان کہاں روتا ہے بھائی قرآن سن کر کے؟ مسلمان کہاں روتا ہے قرآن پڑھ کر کے؟ عیسائی تھے، پورے عیسائی علماء تھے، قرآن سن کر کے رو رہے ہیں، سب عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان کو کہاں رونا آتا ہے؟ آج ہمارے منہوں پر شکایت ہوتی ہے مسلمان یہاں پریشان ہے، مسلمان وہاں پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ کس نے کہا آپ کو پریشان ہونے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے نازل کیا کہ تم پریشان بن جاؤ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اسی لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم بدبخت ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ آج مسلمانوں کے منہ پر شکایت ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر زیادتی اور ظلم کے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے قبرستانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہماری جائیدادوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے منہ پر شکایت ہے، پریشان ہیں ہم۔ کیوں پریشان ہیں؟ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل ہو گئے ہم، اسی لیے پریشان ہو گئے ہم۔ لہذا اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا، قرآن مجید کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے اب تمام سننے والوں کو جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے مرحلے سے، حشر کے مرحلے سے، نامہ اعمال کے مرحلے سے، جہنم کے مرحلے سے، تمام خطرناک مراحل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے نوافل نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے تلاوت القرآن کو قبول فرما لے، اور اس کائنات میں جب تک رکھ توحید پر رکھ، اور جب خاتمہ فرما تو توحید پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔